لوک داستانوں اور افسانوں میں ایک اوگری کو عام طور پر ایک بڑے، عجیب و غریب اور اکثر شیطانی انسان نما مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ انہیں عام طور پر وحشی اور جارحانہ مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بعض اوقات مبالغہ آمیز خصوصیات کے ساتھ، جیسے ایک بڑا سر، ابھرتے ہوئے پٹھے، تیز دانت اور خوفناک اظہار۔ اوگرز اکثر یورپی، ایشیائی اور افریقی روایات سمیت مختلف ثقافتوں کے لوک داستانوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ بہت سی کہانیوں میں انہیں خوفناک مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے جو جنگلوں، پہاڑوں اور دوسرے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں وہ انسانوں اور دیگر مخلوقات کا شکار کر سکتے ہیں۔ ان کی وحشیانہ شکل کے باوجود، اوگریس کو بعض اوقات انسانوں جیسے جذبات یا کمزوریوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس سے افسانوں اور پریوں کی کہانیوں میں ان کی خصوصیات میں پیچیدگی شامل ہوتی ہے۔ اوگریس کی جڑیں مختلف ثقافتوں کی لوک داستانوں میں ہیں، جن میں سے کچھ قدیم ترین تذکرے یورپی افسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ اوگری بذات خود فرانسیسی لوک داستانوں سے نکلا ہے، جہاں اسے انسان کھانے والے دیو کی ایک قسم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کی مخلوقات دیگر ثقافتوں میں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ جاپانی لوک داستانوں میں اونی اور سلو کے افسانوں میں اوگری۔ مختلف ثقافتوں اور وقت کے ادوار میں بدلتے ہوئے کہانیوں میں ان کی خصوصیات اور کردار کے ساتھ اوگریس وقت کے ساتھ ساتھ تیار ہوتے رہے ہیں۔ ابتدائی لوک داستانوں میں اوگریس کو اکثر بدماش جنات اور راکشوں کے طور پر دکھایا جاتا تھا جو انسانوں کا شکار کرتے تھے، بعض اوقات ان کے شکاری رجحانات کے ساتھ۔ جیسے جیسے کہانی سنانے کا ارتقا ہوا، اوگریس زیادہ اہم کردار بن گئے، بعض اوقات انہیں پیچیدہ شخصیات اور محرکات کے ساتھ تنہا مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا۔ اوگریس کو عام طور پر مبالغہ آمیز خصوصیات کے ساتھ بڑے، شفاف انسان نما مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا اکثر بڑا قد، پٹھوں کی ساخت اور خوفناک شکل ہوتی ہے۔ ایک آنکھ، بڑے کان اور تیز دانت جیسی خصوصیات کچھ تصویروں میں عام ہیں جو ان کی خوفناک شکل میں اضافہ کرتی ہیں۔ اوگرز کو عام طور پر جارحانہ اور متشدد مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو اکثر کھانے کے لیے انسانوں اور دیگر مخلوقات کا شکار کرتے ہیں۔ انہیں بعض اوقات مدھم اور سادہ ذہن کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو ذہانت کے بجائے وحشیانہ طاقت پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کی شدید نوعیت کے باوجود، کچھ کہانیاں اوگریس کو انسانی جیسے جذبات یا کمزوریوں کے ساتھ پیش کرتی ہیں، جس سے ان کی خصوصیات میں پیچیدگی شامل ہوتی ہے۔ اوگرز کو اکثر مافوق الفطرت صلاحیتوں اور طاقتوں کے مالک کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جیسے کہ مافوق الفطرت طاقت اور جادوئی صلاحیتیں۔ کچھ کہانیوں میں اوگریس کا تعلق مخصوص عناصر اور ماحول سے ہوتا ہے، جیسے کہ جنگل، پہاڑ، غار، جہاں وہ رہ سکتے ہیں۔ اوگرز کو اکثر تنہا مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو انسانی تہذیب سے دور دور دراز اور الگ تھلگ علاقوں میں رہتے ہیں۔ لوک داستانوں میں اوگریس کو اکثر خوفناک مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو بیابانوں، غاروں اور جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں، غیر مشکوک مسافروں اور دیہاتیوں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر ان کے بے پناہ سائز، راکشس شکل اور انسانی گوشت کے لیے ناقابل تسخیر بھوک کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ ان کی ابتدا کا پتہ مختلف ثقافتی افسانوں سے لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ جنات اور راکشوں کی یورپی کہانیوں کے ساتھ ساتھ ایشیائی اور افریقی لوک داستانیں جن میں ایسی ہی شیطانی مخلوقات شامل ہیں۔ ادب میں اوگریس کو اکثر پریوں کی کہانیوں اور لوک داستانوں سے متاثر کہانیوں میں مخالف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، چارلس پیرولیٹ کی پنس ان بوٹس میں اوگرے ایک اہم مخالف کے طور پر کام کرتا ہے، جسے چالاک بلی اپنے مالک کے لیے دولت اور حیثیت کو محفوظ بنانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح، انگریزی پریوں کی کہانی جیک اینڈ دی بینسٹک میں وہ دیو ہے جس کا جیک آسمانی قلعے میں سامنا کرتا ہے، اسے اکثر اوگری کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پاپ کلچر میں اوگریس کو مختلف ذرائع سے مقبول کیا گیا ہے، بشمول فلمیں، ٹیلی ویژن شوز، ویڈیو گیمز اور کردار ادا کرنے والے گیمز۔ سب سے قابل ذکر مثالوں میں سے ایک ڈریم ورکس کی اینیمیٹڈ فلم سیریز شریک ہے، جہاں ٹاٹلر کردار ایک اوگری ہے جو پریوں کی کہانی سے متاثر دنیا میں مہم جوئی کا آغاز کرتا ہے۔
شریک فرنچائز نے اس بات پر ایک اہم اثر ڈالا ہے کہ کس طرح مقبول ثقافت میں اوگریس کو سمجھا جاتا ہے، انہیں محض بے عقل راکشسوں کی بجائے گہرائی اور انسانیت کے ساتھ پیچیدہ کرداروں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈنجنز ڈریگنز جیسے کردار ادا کرنے والے گیمز میں اوگرس کو اکثر زبردست مخالفوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو جنگ میں اپنی وحشیانہ طاقت اور درندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ عام طور پر دشمن کے طور پر نمایاں ہوتے ہیں جن پر کھلاڑیوں کو حکمت عملی اور ٹیم ورک کے ذریعے قابو پانا چاہیے۔ مجموعی طور پر لوک داستانوں، ادب اور پاپ کلچر میں اوگریس کا اثر وسیع ہے، جو شیطانی مخلوقات کے تصورات کو تشکیل دیتا ہے اور مختلف ذرائع سے کہانی سنانے والوں اور تخلیق کاروں کے لیے الہام کا بھرپور ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ بے شک نفسیاتی طور پر اوگریس کا مطالعہ کرنے میں ان کے محرکات اور علمی عمل کو سمجھنے کے لیے مختلف سیاق و سباق میں ان کے طرز عمل کا تجزیہ کرنا شامل ہے۔ محققین اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آیا اوگریس جارحیت، غلبہ، ہمدردی جیسی خصوصیات کی نمائش کرتے ہیں، اور یہ خصلت افراد گروہ میں کیسے مختلف ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ جانچنا کہ کس طرح اوگری کلچر ان کے عقائد، اقدار اور اپنے اور دوسروں کے تئیں رویوں کو تشکیل دیتا ہے، ان کی نفسیاتی نشو و نما اور شناخت کی تشکیل کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ سماجی طور پر محققین اوگری کمیونٹیز کے سماجی ڈھانچے کا جائزہ لیتے ہیں، بشمول ان کی تنظیم، درجہ بندی اور سماجی اصول۔ یہ سمجھنا کہ اوگریس دوسرے پرجاتیوں جیسے کہ انسان، لوس، بونے کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں، اوگری سوسائٹی کے اندر طاقت کی حرکیات، تعاون اور تنازعات کے حل کی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اوگری کمیونٹیز کے اندر ثقافتی طریقے جیسے رسومات، روایات، گزرنے کی رسومات، سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے اور اوگریز کے درمیان شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے اوگریز کا مطالعہ کرنے میں ان کی حیاتیات، ماحولیات اور نیورولوجی کو تلاش کرنا شامل ہے۔ حیاتیاتی طور پر محققین ان کی جسمانی خصوصیات اور موافقت کو سمجھنے کے لیے اوگریس کی فزیالوجی، جینیات اور ارتقائی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ماحولیاتی طور پر شکاریوں صفائی کرنے والوں کے طور پر ان کے رہائش گاہوں پر اوگریس کے اثرات کا اندازہ کرنا ان کے ماحولیاتی کردار اور ماحولیاتی نظام کی حرکیات میں ان کے تعاون کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ نیورو سائنس ریسرچ اوگریس کے دماغی ڈھانچے اور علمی صلاحیتوں کی چھان بین کرتی ہے تاکہ ان کے فیصلہ سازی کے عمل اور خارجی محرکات کے رد عمل کو کھول کر ان کے رویے اور ادراک کی گہرائی کو سمجھنے میں معاون ہو۔ ان نفسیاتی، سماجی اور سائنسی نقطہ نظر کو یکجا کر کے محققین خیالی دنیوں یا افسانوی مخلوقات کے وسیع تناظر میں اوگریس اور ان کے مقام کے بارے میں ایک جامع تفہیم تیار کر سکتے ہیں۔